یا جلالی صاحب کے بیک فٹ پہ کھڑے ہو کر ہم یہ فخر محسوس کرتے تھے دلائل کی دنیا کے بادشاہ ہیں مفتی محمد راشد صاحب سے، جناب آپ ہمارے لیے مشعل راہ تھے، جواب در جواب، جواب در جواب، سوال در سوال، سوال در سوال، ویڈیو در ویڈیو۔ مفتی اعظم جناب مفتی فضل احمد چشتی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ان شخصیات پہ بات کریں؟ رد الحاد کون کرے گا؟ ملحدین کا جواب کون دے گا؟ خدا را کچھ لحاظ کریں ہمارا، خدا را کچھ فکر کریں ہماری، اس خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ، بڑے ہی کرب کے ساتھ یا درد کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیں، اگرچہ ہی بظاہر آنسو نظر تو نہیں آ رہا ہے مگر دل جو ہے وہ ضرور، اگر خون کے آنسو نہیں رو رہا تو خاموش بھی نہیں بیٹھا، تماشائی بھی نہیں بن کے رہنا چاہتا، لیکن آپ کے سامنے کچھ باتیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں بحیثیت اہل سنت والجماعت، بحیثیت مسلمان، بحیثیت فکر رضا کو اپنانا اور فکر رضا کو لے کر چلنا، اور پھر ہمارے اکابر، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے راہبر۔ بات کر رہا ہوں جناب محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ، اور بات کر رہا ہوں مفتی راشد صاحب، اور بات کر رہا ہوں مفتی نعمان صاحب، اور اس کے علاوہ اس کیس میں ملوث تمام وہ افراد جو ایک کے بعد ایک ویڈیو بنا کر ایک دوسرے پر بات کر رہے ہیں۔ ایک مسئلے کو لے کر بات چلی، باغ فدق کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ حل ہوا، اور اس پر میں شکر گزار ہوں مفتی اعظم جناب مفتی فضل احمد چشتی صاحب زیدہ شرفہ کا، کہ انہوں نے جو کلام کیا، انہوں نے جو بات کی، اس کے بعد یہ انداز بدلا، اس کے بعد یہ رخ بدلا، اور اس کے بعد یہ طریقہ بدلا، اس کے بعد لوگوں کے موضوعات بدلے، اور اس کے بعد لوگوں کا کلام بدلا۔ اب پھر کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایسا ہے، کوئی بھی اپنے موبائل کا کیمرہ سیٹ کرتا ہے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں ان کوئی میں سے بھی کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی سروکار نہیں تھا، مگر ایک تسلسل کے ساتھ اہل سنت والجماعت، حنفی اور بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بالخصوص ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے نظر آتے ہیں۔ بات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ہو تو اگر ان کا علمی مقام و مرتبہ دیکھوں، اور میں آج ان پر اگر کلام کر رہا ہوں، میں اگر آج ان پر بات کر رہا ہوں، تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطیاں تو کچھ ان کے کھاتے میں بھی جائیں گی کہ انہوں نے وہ رستے کھولے، وہ طریقے جو ہیں وہ لوگوں کو اپنانے کی، وہ راہ ہموار کیا ان کا کہ ان کی ذات پہ لوگ بات کریں۔ میرے جیسا ایک عام ادنا سا بندہ بھی ان کی ذات پہ، ہم وہ وقت تھا کہ جب ہم جلالی صاحب کے سامنے بیٹھ کر یا جلالی صاحب کے بیک فٹ پہ کھڑے ہو کر ہم یہ فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، اور یہ دلائل کی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ مگر بدقسمتی ایسی دیکھیے کہ آج پڑھا لکھا نوجوان یا اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا بندہ بھی تذبذب کا شکار ہے کہ ہمارے رہنما کنز العلماء سے کب سے یوٹیوبر بن گئے، کب سے یہ یوٹیوب کے چھوٹے چھوٹے جن کو میں اکثر کہتا ہوں دینی لونڈے لپاڑے، یہ دین کا لبادہ اوڈے لونڈے لپاڑے، ان پر بات کرنے لگ گئے۔ شاید ان میں سے آپ مجھے بھی شمار کر سکتے ہیں، شاید ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ہوں، مگر ان کے ساتھ بات کرتا ہوں جناب مفتی محمد راشد صاحب سے۔ جناب آپ ہمارے لیے مشعل راہ تھے، آپ ہمارا سرمایہ ہیں۔ آپ جب بد مذہبوں کی بات، آپ جب انجینئر کے خلاف آپ کی ویڈیوز جب ہمارے سامنے، اور جب ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی تھی تو دل خوش ہوتا تھا، لیکن اب کیا، اقبال کا تصور کیا ہے؟ اقبال اس دنیا سے چلا گیا، اب اقبال کے بارے میں ہمارے نظریات وہ کیا ہیں، یا ان کے لٹریچر میں کیا کیا چیزیں ہیں،
کیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس پہ کلام کرنا، اس پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور پھر ان کے وکیل وکلاء، میں کہوں گا ایک کثیر تعداد ہے ان کی، وہ جو اس پر کلام، جواب در جواب، جواب در جواب، سوال در سوال، سوال در سوال، ویڈیو در ویڈیو، بھئی کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں مسلک کو؟ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں دین کو؟ کہاں پہ لے کر جا رہے ہیں فکر رضا کو؟ اور کہاں پہ حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین، اور جن کو غیروں نے مانا ہے، آپ ان پہ کلام کر رہے ہیں، آپ ان پہ بات کر رہے ہیں، آپ ان کی ذات کو ان کی وفات کے بعد ڈسکس کر رہے ہیں، ان کا جنازہ کیوں پڑھا، ان کے ارتداد، کفر اور پھر ان کی معافیوں پر آپ بات کر رہے ہیں۔ اور کو خدا کا خوف کریں، کچھ دیکھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ان شخصیات پہ بات کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آج ہماری ضرورت، ہمارے نوجوان کی، ہمارے طبقے کی آج ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسروں کو ڈیفائن کرتے پھریں؟ خدا کے بندو، اگر تم نے سوچا نہیں آج، تو پھر آپ یوں سوچئے، یوں سمجھیے کہ لوگ آپ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے خدا کا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہے ہی کون نہیں۔ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اگر کنز العلماء صاحب ادھر الجھے رہیں گے، ان کے وکلاء اگر ادھر الجھے رہیں گے، اگر مفتی راشد صاحب ادھر الجھے رہیں گے، اگر ہم سب کو ادھر الجھا کے رکھیں گے، تو ان کا جواب کون دے گا؟ رد الحاد کون کرے گا؟ ملحدین کا جواب کون دے گا؟ ایتھیزم جو ایک بھڑکتی آگ ہے، یا آپ یوں سمجھے کہ بھڑک چکی مگر ایک ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، اس کا کون سا دباب کرے گا؟ اور خدا کے بندو، کچھ تھوڑا سا لحاظ کرو، کچھ تھوڑا سا سمجھو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ کہ معافی کا کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ کبھی کسی کو لے کے آپ بات کر رہے ہیں، کبھی حضور تاج الشریعہ کی بات ہو رہی ہے، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، بس دین ان 4-5 شخصیات کے قریب ہی ہے۔ آپ نے ان کا جواب دیا، انہوں نے آپ کا جواب دیا، وکلاء نے آپ پہ بات کی، آپ نے، بھائی کس حساب سے؟ خدا کر کے تو معاملہ ٹھنڈا ہوا تھا اس بات پر کہ مسئلہ باغ فدق کیا ہے، خطائے معصومیت کیا ہے، خدا کر کے تو یہ موضوع بند ہوا تھا۔ آپ نے نئے محاذ کھول لیے، اور محاذ بھی اپنوں کے خلاف، محاذ بھی وہ فکر رضا رکھنے والوں کے خلاف۔ کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا، کچھ تو ایک ایسا جن پہ ہمیں مان ہے کہ یہ مل بیٹھیں تو بات بن سکتی ہے، اور وہی آپس میں لڑے، وہی آپس میں جھگڑیں، وہی آپس میں دست و گریبان ہوں، تو دوسرے گھر بیٹھا بندہ وہ کیا سوچے گا؟ دوسرے گھر بیٹھا بندہ کیا کلام کرے گا؟ خدا را کچھ لحاظ کریں ہمارا، خدا را کچھ فکر کریں ہماری، خدا را ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اسلام کا دفاع کریں، خدا را اسلام کا دفاع کریں، خدا را بات کریں اس ٹاپک پر، اس مسئلے پر جس کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں ضرورت اس کی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ کیوں پڑھا اور آپ نے کیوں نہیں پڑھا۔ ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں، عوام اہل سنت کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہمارا فقط اتنا ہے کہ آج جس خدا کو ہم مانتے ہیں، اس خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، اس قرآن کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جس حدیث کو ہم مانتے ہیں، جس رسول کو ہم مانتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سارا کچھ بتا کے اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا جواب اگر کوئی پڑھا لکھا اسکالر جس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، جس کی داڑھی نہیں ہے، وہ دیتا ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ یا کوئی اور اگر مولوی دینے کی بات کرتا ہے تو اس کے مخالف یا اس کو جواب دلیل نہیں آتی۔ بھائی کچھ خدا کا خوف کر لیں، ہمارے حال پہ رحم کر دیں، ہمارے حال پہ رحم کر دیں، خدا را